السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب عرض ہے۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے پاکستان کی ایک علمی شخصیت اور کئی کتابوں کے مصنف محترم امتیاز صاحب کا جو تصور تھا وحدت ادیان سے متعلق سے بات کی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگلی ویلاگ میں ہم ایک اور پاکستان کی بہت بڑی شخصیت کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میری مراد ہے شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ شہید بیوی جو ہے 1953 میں پیدا ہوئی 21 جون، اور 2007 دسمبر کو ان کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ اور جس جلسے میں ان کی شہادت واقع ہوئی تو ہم بھی اس وقت اسلامک یونیورسٹی میں طالب علم کی حیثیت سے وہاں پر رہ رہے تھے، تو ہم نے بھی شرکت کی تھی، اور تقریر جلسہ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے ہم وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ تو جیسے ہی ہم باہر نکل کے اپنے قیام گاہ پہنچے تو ہمیں پتہ لگا کہ بیوی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بیوی شہید جو ہے وہ نہ صرف ایک سیاستدان تھی بلکہ ایک مفکرہ دانشور بھی تھی، اور ان کی بھٹو خاندان کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے سیاست کے ساتھ ساتھ تصنیف اور تالیف کو بھی وقت دیا، اور علم دوستی اور علم سے محبت، دانش سے محبت ہمیں لگتا ہے کہ اس خاندان کے اندر موجود ہے۔ تو بیوی نے اپنے والد صاحب کے اس فلسفی کو آگے بڑھایا۔ خود بھٹو صاحب بھی سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ اب ہم جس دور میں ہے اور جو شخص ہمارے ہاں لیڈر بنا ہوا ہے اور ریاست مدینہ کا نعرہ مارتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے مسلط شدہ جو لیڈرز ہوتے ہیں، جن کو بنایا جاتا ہے، جن کے ٹیوننگ کر کر کے ان کو قائد رہنما بنا دیا جاتا ہے، تو ان میں اور جو پیدائشی خدادات لیڈر کی صلاحیت لے کر آتے ہیں، ان میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ اور ان سے پہلے 90 اور 80 کی دہائی میں جس شخص کو بالکل اسی طرح پروان چڑھایا گیا، آپ اس دور میں اس کے خیالات دیکھ لیں، خاص طور پر 90 کی دہائی جو ہمیں 95 چھانے کے بعد ہم نے پڑھنا لکھنا تھوڑا بہت شروع کیا۔ اس وقت ہمیں اردو پڑھنی آنی شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے تو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا۔ تو اس وقت میاں صاحب کے بھی اسی طرح کے نعرے، اسی طرح کے دعوے اور اسی طرح کے خیالات تھے۔ اب تو چونکہ وہ ان خیالات سے خود بھی منحرف ہو چکے ہیں، تو اب ان کی جگہ جس شخص کو کھڑا کیا گیا ہے، اب ان کے خیالات ملاحظہ کرے اور ان کے مقابلے پہ بیوی شہید کو دیکھے۔ تو بیوی صاحبہ نے جو ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے، جو ان کے شہادت کے بعد شائع ہوئی، اور اس کا اردو ترجمہ جہانگیر بدر صاحب نے کیا ہے مفاہمت کو عنوان سے، اس کتاب کو آپ لازمی پڑھیں ایک بار، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے یہ کہے کہ کہاں سے آپ ایک یعنی تعصب ہے نا ہمارے ہاں، ہم حقارت سے دیکھتے ہیں جب آپ کا تعلق اس گروپ سے، اس لیڈر سے نہ ہو، حالانکہ صاحب علم شخص کسی بھی گروہ میں، کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی رنگ سے ہو، اس کو احترام دینا چاہیے، اس کے نظریات سے مستفید ہونا چاہیے، اور اختلاف بھی کرے تو شائستگی سے اس سے اختلاف ہونا چاہیے۔ تو بیوی شہید نے اپنی اس کتاب میں مختلف موضوعات پہ گفتگو کی ہے، اور اس میں سے انہوں نے ایک جو بات ہم جس پہ کر رہے تھے کہ اس مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب والوں کے نجات سے متعلق، بیوی شہید نے اپنی گفتگو کا دائرہ کار آسمانی مذاہب تک محدود رکھا ہے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ جو مشہور ہے کہ 3 آسمانی مذاہب ہے، حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وما من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، کہ ہر علاقے میں، ہر بستی میں ہم نے رسول بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آسمانی مذاہب تو تمام دنیا میں موجود ہونے چاہیے۔ خیر، تو بیوی نے پھر ان 3 مذاہب کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، تو میں ان کی کتاب سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس نے بیوی نے خاص اس نقطۂ نظر کے حوالے سے بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کا ان کے مطالعے کا جو کہ وسعت کا اس کا بھی اندازہ ہوگا، روشن فکری کا بھی اندازہ ہوگا، اور جو آپ کو ان سے اختلاف ہے سیاسی، وہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ سارے لوگ ان کے پارٹی میں ہی شامل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اختلاف، تنوع، یہ بہت ضروری ہے، یہ حسن ہے معاشرے کا، لیکن اس کو باہمی منافرت کا ذریعہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ بیوی صاحبہ اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 40 پر لکھتی ہے، اردو ترجمے والی جو کتاب ہے، وہ لکھتی ہے کہ مگر یقیناً کسی بھی دین کے ماننے والے اپنے عقائد کی آفاقیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید اور قرآن صرف اپنے زمانہ نزول کے دور کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا وجود ہمیشہ کے لیے ہے، ان کے رہنمائی ہر دور کے لیے ہے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 41 پر لکھتی ہے
یعنی یہاں پر بیوی نے کچھ آیات پیش کی ہے جن میں اختلاف اور تنوع کو خدائی منشا قرار دیا گیا ہے. ہم نے اس پہ اختلاف فکر کی اہمیت وغیرہ پر جو ہم نے ویلاگس کی اس میں آپ دیکھ لیجیے گا، ہم نے ان میں سے کچھ آیتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں بیوی نے کچھ آیات وہ پیش کی جس کے اندر اختلاف کو، تنوع کو حسن اور خدائی منشا قرار دیا گیا، اس قسم کی آیت پیش کی. اور پھر اس کا تو انہوں نے مختلف مذاہب اور مختلف ثقافتوں کے وجود کو ناگزیر قرار دے دیا ہے کیونکہ خدائی منصوبہ ہے اس لیے. اس کے بعد اسلامی تصور رواداری کے حوالے سے بیوی لکھتی ہے آگے کہ قرآن محض دیگر ادیان سے رواداری برتنے کی تبلیغ ہی نہیں کرتا بلکہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ تمام وحدانیت پرست مذاہب نجات کے باعث ہو سکتے ہیں. یہ بیوی کے الفاظ سے ذرا غور کیجیے گا، ٹھیک ہے. تمام وحدانیت پرست مذاہب نجات کے باعث ہو سکتے ہیں. اس کے بعد محترمہ نے قرآن کی روشنی میں عقیدے کی آزادی اور اس سے مذہبی تنوع پر بحث کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی روح سے عقیدہ اپنانے کی آزادی ہر شخص کو حاصل ہے. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 62 ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والی آیت وہ آیت پیش کی ہے. اور اس آیت کو پیش کرنے کے بعد بیوی لکھتی ہے اس آیت کے حوالے سے کہ نہایت انوکھی اور منفرد بات یہ ہے کہ قرآن یہ تسلیم کرتا ہے کہ دیگر مذاہب بلا روک ٹوک راہ نجات کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ پوری آیت اسلام ایک خدا تلے تمام انسانیت کو ایک اعلیٰ مرتبے پر فائز کرتا ہے اور دیگر تمام مذاہب کے مطلق العنانہ دعوی نجات کو جھٹلاتا ہے. اب یہ مطلق العنانہ دعوی نجات جو ہے جس کو قرآن باقی مذاہب کے حوالے سے جھٹلاتا ہے، تو کیا وہ پھر یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ بعد میں ایک آنے والی قوم جو ہے وہ اپنے حوالے سے یہ دعویٰ کرے؟ خیر، بیوی یہ لکھتی ہے، یہ ان کے الفاظ نہیں، بیوی کے الفاظ یہ ہے اور دیگر تمام مذاہب کے مطلق العنانہ دعوی نجات کو جھٹلا دیتا ہے. میرے خیال میں دنیا کے کسی اور مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی اور یہ بات کافی حد تک درست ہے. ہم آگے جب بات کریں گے کہ جب عیسائیوں میں کچھ اہل علم نے دیگر مذاہب کو بھی نجات کا مستحق گردانا تو کس طرح سے اس کی مخالفت ہوئی اور اس کو بدعت اور کفر قرار دیا گیا، تو یہ دیگر مذاہب کے اندر تو بظاہر صفت اس حوالے سے زیادہ سختی پائی جاتی ہے. پھر بیوی لکھتی ہے کہ کیا یہاں پر ما قبل اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ محترمہ کا خیال ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد بھی دیگر مذاہب راہ نجات دکھاتے ہیں اور باقی مذاہب والے نجات کے مستحق ہے. اسی سفر پہ یا سفر نمبر 42 پہ لکھتی ہے قرآن مذہبی تکثیریت کی حمایت کرتا ہے. یہودیت اور عیسائیت جیسے گزشتہ مذاہب کی شکل میں نازل ہونے والے احکامات منسوخ کرنا یا ان پر فوقیت حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے. اس کے بجائے وحدانیت پرست مذاہب کی جماعت خدا کی نگاہ میں ایک مقصد کی نگہدار ہے، یعنی اعلیٰ اخلاقی کردار اور اوصاف کی حامل قوم کی تشکیل. پھر لکھتی ہے اس کے بعد بیوی نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 سے ایک ٹکڑا نقل کیا ہے جس میں ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. المائدہ آیت نمبر 48. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک واضح راہ مقرر کر دی ہے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ تمہیں اپنے دیے ہوئے حکموں میں آزمانا چاہتا ہے، اس لیے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو. سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، پھر تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اور کچھ دیگر آیات کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے. اس کے بعد محترمہ نے صفحہ نمبر 43 سے 49 تک مذہبی تکثیریت، اس کی بنیادوں، قرآن نے بیان کردہ کچھ اقدار کا حوالہ دیا ہے جو تینوں مذاہب کے اندر مشترک ہے. پھر صفحہ نمبر 49 پہ لکھتی ہے اسلام میں تمام وحدانیت پرست مذاہب کو راہ نجات سمجھا جاتا ہے. اسلام کے مطابق مسلمان، یہودی، عیسائی اور وہ سب جو خدائے واحد پر یقین رکھتے ہیں ان سے دنیا میں ان کے انسانی طرز عمل کے مطابق خدا حساب لے گا اور اس کی دین کی بنیاد پر نہیں جس پر وہ کاربن ہے. ٹھیک ہے، یعنی خدا حساب ان بنیادوں پہ لے گا. محترمہ کا مطلب ہے کہ کسی مذہب یا دین سے وابستگی کی بنیاد پر آپ کا حساب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، صرف وابستگی کی وجہ سے جنت میں، وابستگی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے کردار اور عمل کے مطابق حساب ہوگا.
جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، ہم نے اس پہ بات کی ہوئی آیت پہ، ٹھیک ہے، لیس بامانیکم کہ تمہاری امیدوں اور مدار پر کوئی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی جو آیت ہے لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، کہ جنت میں یہودی اور عیسائی ہی جائیں گے، تو اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ آرزو ہے آپ کی، آرزو کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، تو یہ ساری آیات اسی طرح بقرہ کی آیت نمبر 81 بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس نے کوئی گناہ کیا اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا سو وہی دوزخی ہے، وہ اس میں ہمیشہ۔ تو یہ ساری آیات وہ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے، اور اسی کی اگلی جو آیت ہے 82 کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، تو بی بی صاحبہ کا بھی نقطۂ نظر بعین ہی وہی ہے جو ان سے پہلے بہت بڑے بڑے اہل علم اور اہل دانش کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ان کا اس مخصوص تصور کے حوالے سے جو میں نے ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کی، یہ ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کو اختلاف بھی ہوگا تو شائستگی سے اختلاف کیجئے، اور یہ کہہ کر کسی کی تحقیر اور کرنا، تنقیص کرنا کہ ان کو کیا پتہ مذہب اور دین کا، یہ کوئی شائستہ بات نہیں ہے۔ اب تو آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار کو آپ نے وائز اور مفتی مانا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شیخ الاسلام کے عہدے پہ بھی ماشاءاللہ وہ فائز ہو چکے ہیں، تو ان کے مقابلے پہ تو یہ بہت بلند پایہ شخصیت ہے۔ تو اب ہم اگلی ویڈیوز میں مزید اسی ٹاپک پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارے یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ السلام علیکم۔